الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عز وجل واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله يحب من كان مختالا فخورا. برادران اسلام اور پردہ نشین خواتین، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل، احسان اور شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہماری زندگیوں میں ایک اور رمضان ختم کر کے ایک اور عید کی خوشی منانے کا موقع ہمیں آج عنایت فرمایا. ان تمام لوگوں کے لیے خوشخبری، سعادت مندی اور مسرت کی بات ہے جنہوں نے رمضان المبارک کی قدر کی، جنہوں نے رمضان المبارک کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر گزارا، جنہوں نے رمضان المبارک میں صیام کی پابندی کی، قیام کی پابندی کی، دعاؤں کا اہتمام کیا، مغفرت اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگی اور رمضان المبارک کے اندر خوب خرچ کر کے اللہ رب العزت سے قریب ہونے کے کام کیے. اور ان لوگوں کے لیے بڑی ہی بدنصیبی کی بات ہے جنہوں نے رمضان المبارک کو اور مہینوں کی طرح ایسے ہی گزار دیا. اللہ رب العزت ہم سب کو رمضان المبارک کی قدر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اللہ رب العزت رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں اس وجہ سے دیتا ہے تاکہ ہم اللہ کا تقرب حاصل کریں، اللہ کا تقوی حاصل کریں. رمضان المبارک کا سب سے بڑا سبق انسان کے لیے متقی ہونا ہے. اور رمضان گزار کر کے انسان اگر اپنے آپ کو تقوی کی راہ پر نہیں لگایا اور اللہ رب العزت سے ڈرنے کے کام نہیں کیا تو اس کو اس کی زندگی کوئی فائدہ دینے والی نہیں. میرے بھائیوں، رمضان المبارک کی جو پابندیاں ہم نے کی، کہ جیسے ہم نے گناہ سے دور رہا، جیسے ہم نے اپنا وقت زیادہ سے زیادہ
موت ہوگی وہ دن اس کے عید کا دن ہوگا، اس کے لیے خوشی اور فرحت ہی ہوگی اور اس کے لیے شادمانی ہوگی۔ میرے بھائیوں، رمضان المبارک دو چیزوں کا سبق ہمیں دیتا تھا۔ ایک، رمضان المبارک میں ہماری ٹریننگ حقوق اللہ کی ٹریننگ اور حقوق العباد کی ٹریننگ۔ آج میری گفتگو کا موضوع یہی ہے کہ انسان کو حقوق اللہ اور حقوق العباد کے اندر بیلنس کر کے زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ النساء کی اس آیت کے اندر فرماتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، لوگوں تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ یہ اللہ کا حق ہوا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ کرنے کے بعد تم وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تم ہمیشہ اپنے والدین پر احسان کرتے رہو۔ وَبِذِي الْقُرْبَىٰ، اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ وَالْيَتَامَىٰ، یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ وَالْمَسَاكِينِ، مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ، اور تمہارا جو پڑوسی ہے، جو تمہارا پڑوسی جو تمہارا رشتہ دار ہے اس کے ساتھ اچھا کرو، اچھا سلوک کرو۔ تمہارے اس پڑوسی کے ساتھ بھی تم اچھا سلوک کرو جو تمہارا رشتہ دار نہیں۔ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ، اور تمہارا پہلو کا ساتھی اور راستے کا مسافر، اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو۔ اور اللہ تعالیٰ آخر میں فرماتا ہے تمہارے ماتحت، تمہارے اندر جو کام کرتے ہیں، تمہارے جو غلام ہیں، ان کے ساتھ بھی اچھا سا سلوک کرو۔ اگر تم ایسا کرو گے ان اللہ یحب من کان مختالا فخورا، اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو چاہتا ہے جو اپنے حقوق کا خاص لحاظ رکھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اگر ہم دیکھیں گے، شروع سے آخر تک اللہ کے رسول نے ہمیں حقوق اللہ کی طرف سے ہماری توجہ لائی اور حقوق العباد کی طرف سے توجہ لائی۔ اللہ رب العزت قرآن میں نازل ہونے والی دوسری صورت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر کہتا ہے یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھ کر سونے والے، قم اللیل الا قلیلا، اٹھو رات میں اور اللہ رب العزت کی پاکی بیان کرو، رات میں نماز پڑھو، نصفہ او انقص منہ قلیلا، آدھی رات یا اس سے کم میں تم اٹھ کر اللہ رب العزت سے قریب ہونے کے لیے تہجد کی پابندی کرو۔ یہ حقوق اللہ کا درس۔ اور اسی کے ساتھ اللہ رب العزت سورہ ضحیٰ کو بھی شروع کے ایام میں نازل کر کے فرماتا ہے فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، اے نبی یتیم کے ساتھ جھڑکو مت، یتیم کے پر بگڑیے مت، یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور جو تمہارے پاس کوئی سوال لے کر آئے، کوئی مانگے، اور غریب کے ساتھ برا سلوک مت کرو۔ میرے بھائیوں، یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا وکافل الیتیم فی الجنت ھکذا، دو انگلیوں کا نشان کی کچھ کو آگے بڑھا کر فرمایا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا کل جنت میں یہ دو انگلیوں کی طرح مل کر رہے۔ تو اس سے پتا چلا کہ اللہ رب العزت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حقوق العباد کی طرف بھی بلا رہا ہے اور حقوق اللہ کی طرف بھی بلا رہا ہے۔ یہ صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن نہیں، ہر نبی کا مشن یہی تھا کہ وہ حقوق اللہ کا بھی پاس رکھتے اور حقوق العباد کا بھی پاس رکھتے۔ اللہ کی ہر آسمانی کتاب کا یہی مشن تھا، یہی اس کا سبق تھا کہ اس کے اندر یہی تعلیمات تھی کہ حقوق اللہ کا بھی پاس رکھا جائے اور حقوق العباد کا بھی پاس رکھا جائے۔ میرے بھائیوں، ہمارا مذہب وہ مذہب ہے جس کے اندر اللہ رب العزت ایک فاحشہ گندا کام کرنے والی بازارو عورت، وہ کتے کو پانی پلاتی ہے، اللہ رب العزت کو یہ ادا اتنی پسند آتی ہے، اللہ رب العزت اس عورت کے حق میں جنت کا فیصلہ کر دیتے۔ ہمارا مذہب یہ مذہب ہے۔ اور اس کے برعکس ایک عورت اپنی بلی کو باندھ کر رکھتی ہے اور یہ عورت بڑی نیک عبادت گزار
اتنا اللہ رب العزت کو اس پر غصہ آیا، اللہ رب العزت یہ نیک عورت کو جہنم رسید کر دیتا۔ میرے بھائیوں، ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ایک مرتبہ ایک آدمی جاتا ہے، بہت پیاسا آدمی، کنویں میں جاتا ہے، ڈب کر خوب سیراب ہو کر واپس آتا ہے۔ کنویں سے نکلنے کے بعد وہ دیکھتا ہے کہ ایک کتا اپنی زبان کو باہر نکالے ہوئے پیاس کی شدت سے تڑپ رہا تھا۔ یہ آدمی کے پاس کوئی بیل نہیں، کوئی وزن، کوئی برتن نہیں جس سے وہ جائے اور پانی لا کر کتے کو پلائے۔ کتا اپنے پانی کی طرف دیکھتا ہے اور حسرت کی نگاہ سے اور زبان باہر نکال نکال کر تڑپ رہا ہے۔ یہ آدمی معمولی آدمی، وہ اپنا جوتا لیتا ہے، پھر سے کنویں کے اندر جاتا ہے، جوتے میں پانی بھر کے وہ جوتا منہ سے اپنے دانتوں سے چباتے ہوئے اس کو جوتے کو اوپر لے کر آتا ہے اور ایک کتے کو پانی پلاتا ہے۔ اللہ رب العزت کو یہ ادا اتنی پسند آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کے حق میں بھی جنت کا فیصلہ کرے۔ میرے بھائیوں، کل پلسرات کا راستہ تو انسان پار کر لے گا، اور یہ پار کرنے سے اس کو جنت میں جانے کی گارنٹی اس کو نہیں ملے گی۔ ایک اور مرحلہ اس کو پار کرنا ہوگا، وہ مرحلہ ہے لوگوں کے حقوق کو ادا کرنے کا مرحلہ۔ پلسرات پار کر لے گا، لیکن ایک اور برج آئے گا جس کے اندر انسان پھنس جائے گا، اٹک جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے لوگوں کے حقوق کو دبا کر رکھا تھا، اس نے کسی کو گالی دی تھی، اس نے کسی پر ظلم کیا تھا، اس نے کسی کا قرضہ لے کر قرضہ لوٹایا نہیں۔ تو ایسے تمام لوگ آئیں گے اور اس کے پاس سے اس کی نیکیاں چھین کے اس کو جہنم کے حوالے کر دیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ سے پوچھا، اے میرے صحابہ، کیا تم جانتے ہو من المفلس اتدرون من المفلس؟ تمہاری نظر میں مفلس کا ڈیفینیشن کیا ہے؟ مفلس کون ہے؟ صحابہ فرماتے ہیں المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع۔ ہمارے اندر مفلس وہ شخص ہے جس کے پاس کوئی پیسہ، کوئی درہم دینار نہیں، اور جس کے پاس کوئی پراپرٹی نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہیں اور کہتے ہیں مفلس کل قیامت کے دن وہ شخص ہوگا الذی یأتی بصلاۃ وصیام وزکوٰۃ، جس میں خوب ساری نمازیں لے کر آئے گا، جو شخص خوب ساری نفل عبادتیں، نفل روزے لے کر آئے گا، خوب سارا زکوٰۃ اور صدقات کر کے اللہ رب العزت کے پاس آئے گا، لیکن وَيَأْتِي وَقَدْ شَتَمَهُ، اور یہ شخص کی عبادتوں کے ساتھ، روزوں کے ساتھ، صدقات و خیرات کے ساتھ یہ کسی کو گالی دیا ہوگا، وَضَرَبَ هَذَا، اور کسی کو ناحق مارا ہوگا، وَسَفَكَ دَمَ هَذَا، یا کسی کا ناحق خون بہایا ہوگا۔ اللہ رب العزت اس شخص کو پلسرات کے بعد کے مرحلے میں ٹھہرائے گا، اور جن کے حقوق تھے، جس کو اس نے گالی دی تھی، اسے اللہ کہے گا کہ اس کی نیکیاں تو لے کر جا۔ کوئی آئے گا نیکی لے کر جائے گا، دوسرا آدمی آئے گا اس کی صدقات کی عبادت لے کر جائے گا، تیسرا آئے گا اس کی نمازوں کی، اس کے روزے لے کر جائے گا، اور حالت ایسی ہوگی کہ اس کی پوری عبادتیں اس کی ختم ہو کر رہ جائیں گی، لیکن جن لوگوں کا حقوق اس نے دبایا تھا وہ لوگوں کی فہرست ختم نہیں۔ اللہ رب العزت کا قانون بڑا ہی معدلانہ قانون، اللہ رب العزت کہے گا تمہارے گناہ اس شخص کے اوپر لاد دو، تمہارے گناہ جو ہے اس شخص کے اوپر لاد دو۔ اتنی نیکیاں کرنے کے باوجود، روزے نماز صدقات خیرات کرنے کے باوجود، اللہ رب العزت اس شخص کو جہنم کا بنا کر چھوڑ دے۔ میرے بھائیوں، حقوق العباد کے اندر جو شخص کمی بیشی کرے گا کل قیامت کے دن پکڑا جائے گا۔ اللہ رب العزت اپنے حقوق میں اگر انسان کوئی کمی بیشی کر دے، اللہ رب العزت غفور الرحیم ہے، بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے، ستار العیوب ہے، عیبوں کو چھپانے والا ہے، تواب ہے، توبہ کو قبول کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ لیکن انسان ہمیشہ سے بدلہ لینے والا، اور کل قیامت کے دن اس یہی خود
नफ्सी के आलम में होगा, वो अपनी नेकियां किसी को बांटेगा नहीं और कोशिश करेगा कि दूसरे की नेकियां उसको आ जाए। मेरे भाइयों, हुकूकुल इबाद का मसला ऐसा है कि अगर तुम हुकूकुल इबाद में पीछे रह जाओगे, इतना अमल करने के बावजूद भी तुम कल अल्लाह के यहाँ पकड़े जाओगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पूरी जिंदगी किसी का हक आपने नहीं मारा, किसी के साथ आपने जुल्म नहीं किया, फिर भी एक मर्तबा अपनी जिंदगी के आखिरी अय्याम में मिंबर पर चढ़ते हैं और कहते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नमा अना बशर, ऐ लोगों, मैं भी तुम्हारी तरह एक आदमी हूँ, बशरी तकाजा मुझ में भी है। मुस्लिम सबकतुहु वलअनतुहु वजलदतुहु वजअलतु लहु सलातन व ज़कातन व कुर्बतन तुक़र्रिबु बिहा इलैका यौमल क़ियामा। अगर मैंने किसी के साथ जुल्म किया हो, अगर मैंने किसी को डराया धमकाया हो, या अगर मैंने किसी पर कोड़े बरसाए हो, तो मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ करता हूँ कि वो कोड़े लगाना और मेरा तुम पर ज्यादती करना, ये तुम्हारे लिए कल क़यामत के दिन एक नजात का बाइस बनकर रह जाए। मेरे भाइयों, गौर करने की बात है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर किसी को कोड़े लगाए हैं तो वो हक पर ही लगाए होंगे, किसी को अगर बुरा भला कहा होगा तो वो हक पर ही कहा होगा, लेकिन एहसास इतना ज्यादा, इस अल्लाह के यहाँ पकड़े जाने का एहसास इतना ज्यादा कि आम लोगों से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माफी मांग रहे हैं। अपनी जिंदगी के आखिरी अय्याम में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा मिंबर पर चढ़ते हैं और लोगों से कहते हैं, अगर मैं तुम में से किसी पर जुल्म मैंने अगर किया हो तो आज मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह, मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं बोल रहे, मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह आपके सामने खड़ा है, जिसका भी अगर हक मैंने, किसी को भी अगर मुझसे तकलीफ हुई हो तो वो आए और मुझसे बदला ले। सहाबा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जान कुर्बान करने वाले सहाबा, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तीर न लग जाए, जंग में ऐसे खड़ के तीर लेने वाले वो सहाबा खामोश थे। एक सहाबी हाथ उठाकर कहते हैं, अल्लाह के रसूल, मुझे तुमसे एक मर्तबा तकलीफ पहुंची। सहाबी का नाम उक्काशा। तमाम सहाबा खामोश मस्जिद के अंदर कि क्या हो गया उक्काशा को। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बदला लेने की बात कर रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उक्काशा को बुलाते हैं और कहते हैं, क्या मामला है उक्काशा? उक्काशा फरमाते हैं, एक मर्तबा जंग की लाइन को आप सीधी करते वक्त आपके हाथ में नेजा था, आप वो नेजे से मेरी पीठ पर आपने ऐसा चुभाकर, वो मैं पीछे खड़ा था, मुझे आपके सामने किया, मुझे उस वक्त तकलीफ हुई थी, मैं चाहता हूं कि मैं आज आपके साथ वो तकलीफ को दूर करूं, मैं आपका के साथ बता। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश होकर नीचे आते हैं, तमाम सहाबा गुस्से में आते हैं, वो कैसा, तुमको अगर बदला लेना है तो अबू बकर, उमर, उस्मान, अली रज़ी अल्लाहु अन्हुम, तमाम की वो किबार सहाबा कहते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ दो, हमसे तुम बदला ले। कैसा कहते हैं, इंसाफ का तकाजा यूं नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुझे तकलीफ पहुंची है, मैं बदला लूंगा तो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश नीचे उतरते हैं, तमाम सहाबा की आंखों में से आंसू आते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते हैं, एक नेजा ला कर दिया जाए, स्पेयर ला कर दिया जाए, ताकि उक्काशा मुझे छुपा कर रखे, अपना जो बदला है उसको पूरा करते। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नीचे आते हैं तो उक्काशा कहते हैं, उस वक्त मैं गरीब था, मेरे तन पर, मेरे बदन पर कपड़ा नहीं था, आपके तो बदन पर आज कपड़ा है। तो इंसाफ का तकाजा है कि आप अपना जुब्बा निकाले ताकि मैं आपसे वो बदला पूरा कर सकूं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना कुर्ता निकालते हैं, जुब्बा निकालते हैं, उक्काशा
بدن کو آپ کے چومتے ہیں اور کہتے ہیں میرا بدن آپ کے بدن کے لیے فدا ہو جائے. ووجہ المسجد بالبکاء، یہ موقع دیکھ کر تمام کے تمام صحابہ کے آنکھ سے آنسو آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ صحابہ یہ سوچنے لگ جاتے ہیں کہ عکاشہ اتنا بڑا نصیب والا انسان ہے کہ اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن کو چومنے کا موقع اس کو ملا. میرے بھائیوں، یہ حقوق العباد کا پاس لحاظ رکھنا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے بڑے مقام پر پہنچاتا ہے. ہم اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں حقوق اللہ میں بھی مضبوط رکھے، مستحکم رکھے، اور حقوق العباد میں بھی اللہ رب العزت ہمیں مستحکم اور محفوظ رکھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت دنیا سے جا رہے ہیں. دو چیزوں کی آپ نے نصیحت کی، دو چیزوں کی نصیحت آپ نے کی. الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اے لوگوں میرے چلے جانے کے بعد نماز کی پابندی کرو، نماز کی پابندی کرو. یہ ہوا حقوق اللہ. وما ملکت ایمانکم، تمہارے ماتحت جو ہے، تمہارے اندر جو لوگ ہیں، تمہارے غلام اور تمہارے لونڈیاں ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو. یہ حقوق العباد کا درس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دے کر اس دنیا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رخصت ہو گئے. اللہ رب العزت سے دعا ہے اے اللہ ہمیں تیرے حقوق میں بھی مضبوط بنا، بندوں کے حقوق میں بھی مضبوط بنا. اے اللہ رمضان المبارک میں ہم نے ہماری طاقت کے مطابق، ہماری کیپیسٹی کے مطابق ہم نے عبادتیں کی. اے اللہ تو اسے اپنے فضل سے قبول فرما. اے اللہ ہم بندے ہیں اللہ تیرے، ہمارے سے جو کوتاہیاں ہوئی رمضان المبارک کی، جو ناقدری ہم نے کی ہے، وقت کی جو ناقدری کی ہے، اے اللہ تو اپنے فضل سے، اپنے غفور اور رحیم کی صفت کا واسطہ ہے اللہ تجھے ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ، اے اللہ ہماری مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہمارے خاندان والوں کی مغفرت فرما. اے اللہ ہم میں سے پہلے جو لوگ گزر چکے ہیں اے اللہ ان کی مغفرت فرما. اے اللہ جب تک یہ ہمیں زندہ رکھ، اے اللہ دین اور ایمان پر زندہ رکھ، یقین پر زندہ رکھ. اے اللہ جب بھی موت آئے اے اللہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ پر ہمارا خاتمہ فرما. اے اللہ ہمیں جنت الفردوس میں اعلی مقام عطا فرما. صدیقین شہداء صالحین کے ساتھ ہمارا حساب ہو. اے اللہ ہم جہنم کی آگ سے پناہ مانگتے ہیں، قبر کے عذاب سے پناہ مانگتے ہیں. اے اللہ ہم سب کو قبر کے عذاب سے بچا لے. اے اللہ ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچا لے. اے اللہ کھیت و کھلیان سوکھ رہے ہیں، بارشوں کو نازل فرما. اے اللہ تیرے جانور پیاس سے تڑپ رہے ہیں، بارشوں کو نازل فرما، گرمی کو کم فرما. اے اللہ تیرے لیے صرف کن فیکون کا معاملہ ہے. اللہ تو غیر موسم میں بارش لانے پر قدرت رکھ سکتا ہے، گرمی کو ٹھنڈی کا موسم بنانے پر قدرت رکھتا ہے. اے اللہ گرمی کو دور فرما. اے اللہ بارشوں کو نازل فرما. اے اللہ فلسطین کے جو مسلمان، جو بچے، جو عورتیں، جو بیوائیں تڑپ رہے ہیں اللہ ان کی بھوک کو تو دور کر دے، ان کی پیاس کو تو دور کر دے. اے اللہ ان کا حامی تو بن جا، ان کا پروٹیکٹر تو بن جا. اے اللہ ان کی حفاظت تو کر لے. اے اللہ ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھ لے. اے اللہ باطل کو، یہود کو ختم فرما. جو تیرے بندوں پر ظلم کر رہے ہیں، انہوں نے تیرے نبیوں کو قتل کیا، تیرے نیک بزرگوں کا قتل انہوں نے کیا. اے اللہ ان کو نیست و نابود فرما. اے اللہ ان کو ایک نمونہ بنا کر قیامت لوگوں کے لیے ایک نمونہ بنا دے. اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں پر رحم فرما. اے اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما. اے اللہ ہماری عبادتوں کو قبول فرما، ریاضتوں کو قبول فرما. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الله اکبر، اللہ اکبر، لا الہ